بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو کل رات کو جو ایک حادثہ پیش آیا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ، جو اپنی ماں کے ساتھ کل رات میں جو ہے وہ شاپنگ کے لیے فیملی جا رہی تھی، اور وہ بچہ جو ہے بیچارہ جو ہے وہ مین ہول کے اندر جو ہے وہ گر گیا۔ تو انتہائی دلخراش تکلیف دہ یہ واقعہ ہے۔ پورا جو کراچی ہے اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ ہے وہ ذرا پہلے ملاحظہ فرما لیجئے۔ اللہ کی بات سے پہنچ جائے گا اس کے لیے۔ اللہ نہیں، میں مر جاؤں گی، میرے بچے لا دو۔ کون گیا ہے اندر؟ رسی بھی نہیں ہے۔ باری آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو حادثہ ہے جس میں یہ بچہ جو ہے مین ہول کے اندر گر گیا، مین ہول کا ڈھکن موجود نہیں تھا، تو حقیقت حال تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے کراچی کا جائزہ لیں اور خاص کر جو مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے اندر، وہاں تو گٹر کے ڈھکن موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ وہاں پر گٹر کے ڈھکنوں کا حال دیکھ لیں، آپ جو ہے نالوں کا حال دیکھ لیں، مضافاتی علاقوں کا کچرے کا حال دیکھ لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا جو کراچی ہے اس کے جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ کھلے پڑے ہیں، اس میں ڈھکن موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، بیسک وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گے وہ ڈھکن موجود ہیں کیوں نہیں۔ اگر آپ کبھی جو ہے رات کے ٹائم یا ہماری حکمراں جماعت یا اس کے جو اہلکار ہیں رات کے ٹائم یا صبح صبح کے ٹائم آپ ان نالوں کی طرف جو ہے وہ جائزہ لیں، تو آپ کو بڑی تعداد کے اندر جو ہے ان نالوں کے قریب جو ہے پاؤڈری، چرسی، موالی، ہیروئنچی، ان کی پوری کمیونٹی آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، جو ہاتھوں میں جن کے جو ہے نا تھیلے ہوں گے، وہ جو ہے نا پاؤڈری ہوں گے، وہ چرسی موالی ہوں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بیسک کام کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی جو ہے نا گٹر کے ڈھکن چوری کیے، ان کو توڑا، لوہا نکالا، یا اور بھی جو سامان ہے، چیزیں ہیں، ان کو چوری کر لینا، گھروں میں سے غائب کر لینا، گھروں کے باہر سے غائب کر لینا، گندی گلیوں سے غائب کر لینا۔ تو یہ توڑ توڑ کے گٹر کے ڈھکن کو جو ہے یہ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، سیل آؤٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور جو ہے نا اپنا جو ہے یہ نشے کا جو ہے گزارا کرتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کوئی اس پر جو ہے نا ایکشن نہیں ہے۔ اچھا، ہم حکومت کے خلاف روتے تو ہیں، ہم حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی نہیں آئی، مرتضی وہاب نہیں آیا۔ بات یہ کہ بھئی یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پہ مسلط ہیں، آپ یہ یاد رکھیے، یہ مسلط ہیں۔ آپ چیخو چلاؤ ان کو، پھر جب یہ بے حس ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے۔ وہ کیوں آئیں گے؟ وہ پٹیں گے وہاں پر آ کے، ان کو ظاہر عوام مارے گی، لڑے گی، جھگڑے گی، تو وہ اپنی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالیں گے؟ تو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ ہاں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایڈوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب چائنا کے اندر جو ہے ان کے ملک کی جو عوام ہے، یا اس کا جو کچھ ایک عوام کا کچھ حصہ، چند لوگ وہاں جب ایک بگاڑ شروع ہوا، وہ برائیوں کی طرف لگ گئے، یعنی کہ نشے کی طرف جو ہے نا مائل ہونے لگ گئے، نشہ کرنے لگے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے شہر کو جب وہ برباد کرنے لگے، تو ان کے حکمران جو ہے وہ سر جوڑ کر جو ہے وہ بیٹھے اور سوچا کہ یہ جو خراب لوگ اس جگہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ اس ملک کو جو خراب کر رہے ہیں، ہمارا ملک جس کی وجہ سے ترقی کرنے سے رک رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کیا کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے جس سے جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جائے اور یہ جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے جو خراب عناصر تھے جو ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے، نشئی تھے، خراب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا، ان کو بتایا کہ ہم آپ کے لیے ایک شہر علیحدہ سے آباد کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ساری سہولیات دی جائیں گی۔ اور اس چائنا نے پھر ان کو کہا کہ آپ سارے جو ہے نا اپنی انٹری کروائیے، ہم آپ کو جو ہے نا ایک شہر میں جو ہے نا آباد کریں گے جہاں پہ آپ کو فری جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے دستیاب ہوں گی نشے کی۔ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو جو ہے پانی کے جہاز میں بٹھالا اور بیچ سمندر میں لے جا کے ان کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ ناسور تھے۔
تو بات یہ ہے کہ اسی طرح کا جو یہ ناسور جو کراچی کے اندر جو ہے جو مسلسل جو جنم لے رہا ہے، جو پوڈری ہیں، چرسی ہیں، موالی ہیں، ان کا خاتمہ جو ہے ضروری ہے. ان کے گھر والا، ان کے خاندان، وہ خود بھی ان سے تنگ ہے، یہ اپنی زندگیوں سے خود بھی تنگ ہے. تو کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا جس میں یہ برائی کا خاتمہ کیا جائے. تو اس کے لیے ہم دیکھیں، نہ صرف یہ کہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ آپ بلیو کیجئے کہ ہم ان کو ایڈوائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ جب کراچی کی طرف ٹرین آ رہی تھی اور کراچی سے جب جا رہی تھی تو جاتے وقت تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ چلو بھی سلو چل رہی ہے، لیکن جب وہ واپس کراچی کی حدود میں داخل ہوئی تو اس ٹائم وہ سلو چلتی ہوئی جو ہے ٹرین جو ہے کراچی کی طرف بڑھ رہی تھی. تو میں نے وجہ پوچھا کہ بھئی اب سلو کیوں چل رہی ہے؟ تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ ٹرین جو ہے نا، جو ٹرین کی جو پٹریاں ہیں، ان پوڈریوں نے ان کے نٹ بولٹ تک کھول کے بیچ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ بڑا سکون سے چلاتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اس کی پٹریوں کا برا حال ہے، پوڈری بیچ چکے ہیں ان پٹریوں کو، ان کے نٹ بولٹ بیچ چکے ہیں، ڈھیلی پڑی ہوئی ہے ساری. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا حکومت کو. بھائی مجبور ہیں ہمیں انہیں ایڈوائز کرنی پڑے گی، ان کو رائے دینی پڑے گی. تو یقیناً کوئی چائنا والی جو میں نے مثال دی ہے تو ان کو یقیناً اللہ کرے کہ کچھ اس طرح کی میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، یہ سوسائٹیز گورنمنٹ لانچ کر دیتی ہے. آپ ذرا غور دیکھیں، پورا کراچی اس وقت آپ دیکھیں بھرا پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو نا کراچی کے اندر، کراچی میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کہیں باہر نکلنا تکلیف دے، آپ سکون سے باہر نہیں نکل سکتے، شاپنگ نہیں کر سکتے، آپ کو ہر وقت ڈر خوف لگا رہے گا، آپ گاڑی سے ہی سکون سے کہیں پارک نہیں کر سکتے، آپ کو ڈر ہی لگا رہے گا کہ میرا جو نا پرس مجھ سے کوئی نہ چھین لے، میرا کوئی موبائل نہ چھین لے، میرے ساتھ فلاں حادثہ نہ ہو جائے. آپ گاڑی پارک کرتے ہیں تو ٹینشن لگی رہتی ہے کہ میری گاڑی صحیح کھڑی ہوئی ہے نہیں کھڑی ہوئی ہے، یا چوری تو نہیں ہو گئی، کہیں غائب تو نہیں ہو گئی، یہاں تک کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹریفک اہلکار اٹھا کے لے جائیں. بھائی جگہ ہی نہیں ہے کھڑی کرنے کی تو کہیں نہ کہیں تو کھڑی کرے گا. آپ کیا کریں؟ مطلب بجائے یہ کہ یہ جو سوسائٹیز جو لانچ کرتے ہیں اور جو عوام سے پیسے نکال لیتے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں زمینیں آج بھی بنجر ہیں. آپ ایم ڈی اے دیکھ لیں، آپ تیرسا ٹاؤن دیکھ لیں، گورنمنٹ کی کوئی بھی اسکیم دیکھ لیں، انہوں نے پلاٹ بیچ دی، اپنی جیبیں بھر لی، لیکن ان سوسائٹیز کو آباد کرنے کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کرا انہوں نے. وہاں یہ سہولیات لے کر ہی نہیں آتے، کچھ بھی نہیں کرتے. بھائی اگر یہ سستی سوسائٹیز جو یہ بناتے ہیں، چاہے وہ تیسر ٹاؤن ہو، ایم ڈی ہو، تو اور وہاں پہ سہولیات ہو، پانی، بجلی، گیس، آپ وہاں پہ مارکیٹیں بنا کے دیں، تو ایک کراچی کا کچھ جو ایک حصہ ہے وہ اس طرف موو کرے گا، اور موو کرنے کے بعد جو کراچی پہ جو ایک بوجھ ہے وہ کم ہوگا اور وہ سوسائٹیز آباد ہوں گی وہاں پہ. لیکن تمام سہولیات تو آپ دیں، آپ اس پہ ورک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا را کراچی مسلسل بھر رہا ہے. آپ کے جو نا یہ جو کمشنر بنا دیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بنا دیتے ہیں، یہ بڑی مہنگی گاڑیاں، ڈیفینس میں رہتے ہیں، بڑی مہنگی گاڑیوں میں آتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ روڈ خراب ہے، اس کو توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور گلیوں کو چوڑا کر دیتے ہیں. بھائی اس طرح سے چوڑا آپ نہیں کر پاؤ گے جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو ان سوسائٹیز کو آباد کرنا چاہیے، عوام کو جو ہے سہولیات دیں تاکہ وہ موو کریں دوسری سوسائٹیز کی طرف. لیکن آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں، آپ توڑ پھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ کچھ دنوں بعد واپس ویسے ہی بنا ہوا ہوتا ہے. بھائی کہیں لوگ کہیں نہ کہیں تو رہیں گے، آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ وہ رہیں گے نہیں. تو میں بالکل ان کی یہ جو پالیسیز ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. ان کو یہ پالیسیز بنانا نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پالیسیز کیا ہیں. یہ جو ہے نا یہ جو پوڈری ہیں ان کو یہاں سے ختم کرو، موو کرو، یہ ناسور ہیں. اسی طرح آپ سوسائٹیز آباد کرو. اب آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے جو سیوریج کے اندر، یہ بیچارہ بچہ جو ہے مین ہول کے اندر گر گیا، اس ماں پہ کیا بیت رہی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہم بھی یہ ساری چیزیں، یہ سارا واقعہ سن کے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ جو ہے آج اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک وہ بچہ جو ہے وہ صحیح ہو اور اچھے حال میں ہو، اور اللہ پاک اس کو زندگی دے. اور ہم یہی دعا کریں گے. آپ تمام لوگوں نے مجھ سے سنا. اللہ حافظ.